اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، یہ نہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، فا تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، یعنی جب قرآن پڑھ لیں بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں، یہ معنی نہیں. جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ معنی نہیں کہ جب نماز پڑھ لیں بعد میں وضو کریں. معنی ہوتا ہے اذا اردت القیام الی الصلاۃ فاغسلوہ. یہاں بھی وہی معنی ہوگا کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، جب تم قرآن پاک پڑھنا چاہو تو پہلے تعوذ کرو، اللہ سے مدد پکڑو اور شیطان کے شر سے پناہ مانگو. اب اس پر علماء رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ قرآن کی ابتدا میں اعوذ باللہ کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا خارج نماز ہو. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ کبھی امر ایجاب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی امر جو ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے. ویسے امر اصل جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر قرائن دلالت کریں تو کبھی کبھی استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ امر ہے لیکن یہ وجوب کے لیے ہے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب زمین میں پھیلیں، اللہ کا رزق حاصل کریں، کمائی کریں، کاروبار کریں. تو یہ امر مستحب ہے، یہ امر وجوب بھی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد ہر حال میں نکلیں. ایک آدمی جمعہ پڑھ کے بیٹھ گیا، ابھی عصر پڑھ کے جاؤں گا، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں، بلکہ وہ تو نماز کے حکم میں ہے. تو اس لیے کبھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور کبھی امر جو ہے وہ ندب کے لیے ہوتا ہے، استحباب کے لیے ہوتا ہے. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہاں وجوب کے لیے ہے، لیکن اصل روایات یہی ہے کہ یہ استعاذہ جو ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چاہے کہ حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن ابلیس ایسا خبیث ہے کہ وہ وساوس ڈالتا ہے دل میں، چاہے قریب نہ بھی آ سکے لیکن دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ تو نکل گیا لیکن وسوسہ ڈال دیا. فوسوس لهم الشیطان. تو اس لیے جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے بعد شیطان کا جو وسوسہ ہے اور اس کا حملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کو ان لوگوں پہ غلبہ نہیں ہے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے. یعنی غلبہ نہ ہونے کا کیا معنی؟ ورنہ ایمان والوں سے بھی تو گناہ ہو جاتا ہے. مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. تو کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کو اتنا تصرف نہیں ہے کہ ان کو گناہ میں ڈال دے اور پھر وہ توبہ بھی نہ کریں. یہ نہیں کر سکتا. اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا گویا کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ انما سلطانہ، اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں. والذین هم وهم به مشرکون، اور اس کو اللہ کی عبادت میں شریک بھی بناتے ہیں، اس کو اپنے مال و اولاد میں شریک بھی بناتے ہیں، ان پر اس کا بڑا غلبہ چلتا ہے. تو شیطان کے تصرفات جو ہیں یہ اتنا خطرناک ہیں کہ ان سے آدمی نہیں بچ سکتا. اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی قبیلے کی جماعت بھی، لیکن من حیث لا ترونہم، تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ایک ایسا دشمن جو نظر نہ آئے نا وہ بڑا خطرناک ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے. جو دشمن نظر آ رہا ہے اس کا آپ مقابلہ کریں گے، چلو ہار جائیں جیت جائیں، لیکن مقابلہ تو کرو گے نا. لیکن ایک آدمی چھپ کے کھڑا ہوا ہے، آپ گئے اسے مارا تو آپ تو گر گئے، آپ بہادری آپ کی کیا کرے گی؟ تو یہ ایسا خبیث دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو اولیاء اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو کوئی ذات نہیں دیکھ سکتی، تو اسی کی پناہ میں آ جاؤ. تو اسی لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پھر اس کی طاقت اور تصرف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آیا کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت اتاری، یعنی کیا مانا؟ پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا. پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا. جیسے اس کی مثال آسانی سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کو، رحمت دو عالم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ جو ہے نا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، الا قلیلا، تھوڑی سی دیر آرام بھی کر لو. اور آگے پھر رعایت فرمایا نصفہ او انقص منہ، یا آدھی رات آرام کرو، آدھی رات عبادت کرو، یا 2/3 آرام کرو اور 1/3 عبادت کرو. بہرحال یہ کام بڑا مشکل تھا. حضور بھی اور صحابہ بھی ساری رات کھڑے رہتے تہجد میں کہ پتہ نہیں ہم نے وقت پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں. اب جناب دوسرا حکم آ گیا، اللہ نے رعایت کر دی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اب آپ کو ساری رات یا آدھی رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو. اگر تم 8 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو 2 رکعت ہی پڑھ لو. اگر تم رات کے آخری حصے میں تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو، خطرہ ہے نیند آ جائے گی، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو. سونے سے پہلے وضو کر کے پڑھ لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نماز پڑھ لیں گے، ایک جب سوئیں گے تو آپ باوضو ہوں گے.
تو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی تہجد کے لیے، لوگوں کے یہ دماغ میں ہے کہ جی تہجد کا معنی یہ ہے کہ سونے کے بعد پڑھی جائے، یہ غلط بات ہے۔ جو بھی عشاء کے بعد وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے، جب اس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ سونے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی حکم بدل دیتے ہیں تو حکمت ہے، پہلا حکم بھی ہمارے علم میں ہے، دوسرا بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن حالات بدلنے سے ہم حکم بدل دیتے ہیں کہ پہلے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ کچھ لوگ سفر میں ہیں، کچھ لوگ تجارت میں ہیں، کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں۔ اب جو آدمی دشمن کے ساتھ جہاد میں ہے وہ کیسے رات کو جاگے گا بیچارہ؟ تو اس لیے اللہ نے رعایت فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے حکم کو منسوخ کر دینا۔ اب ملاحدہ جو ہیں، زنادقہ جو ہیں، مستشرقین جو ہیں، بے دین جو ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ اللہ نے پہلا حکم کیوں منسوخ کر دیا؟ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ تو وہ حکم دیا ہی کیوں تھا؟ تو یہ ان کی جہالت ہے، ورنہ اس کی مثال آسانی سے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 دن کے بعد آپ پھر آئیں۔ 5 دن کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو نسخہ بدل دیتا ہے۔ تو اب کوئی کہے گی جی ڈاکٹر پاگل ہے، پھر پہلا نسخہ کیوں لکھا تھا، اب کیوں بدل دیا ہے؟ اس وقت تیری حالت کا تقاضا وہ پہلا نسخہ تھا، اب تیری حالت کا تقاضا جو ہے وہ دوسرا نسخہ ہے۔ تو یہ اس کا دونوں نسخے جو ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اللہ نے جو آیات منسوخ ہیں، ما ننسخ من آیت او مثلہا نأت بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر حکم لے آتے ہیں۔ تو اس لیے کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جی کبھی کچھ حکم ہے، کبھی کچھ حکم ہے، کبھی کچھ حکم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی خود قرآن بناتا ہے۔ انما انت مفتر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے خود قرآن بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکثر جو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ قرآن میں نہیں بناتا، نزلہ روح القدس من ربک، روح القدس لقب ہے جبریل علیہ السلام، یہ تو جبریل لے کے آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں لے کے آیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مومن جو ہیں ان کے قدم عبادت پہ جمے رہیں، تصدیق کریں، اور ان کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کا دامن پکڑ لیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، موت ایمان پہ آئے گی تو ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے۔ ان کو خوشخبری دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں ایسے بدبخت ہیں۔ اصل میں ایک آدمی تھا جس کے پاس کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے، وہ کوئی اجمی تھا اور اس کو سابقہ کتابیں جو ہیں اس کا کچھ مطالعہ تھا۔ یہ کہتے ہاں اسی سے جا کے حضور سیکھتے ہیں، اس سے باتیں سن کے پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ سننے میں اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جن کے بعد میرا نبی جا کے بیٹھتا ہے وہ تو اجمی ہیں اور قرآن عربی ہے، تو یہ اب اجمی سے کیسے سیکھتے ہیں؟ یا تو کسی عربی کے پاس بیٹھتے نا، پھر تو بات بنتی تھی۔ لیکن اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ، ہم جانتے ہیں یہ کہتے ہیں إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، کہ اس کو سکھایا ہے کسی انسان نے، لسان الذین یلحدون الیہ، ان کی زبانیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں، کتنا پھسل رہی ہیں، اعجمی، وہ اجمی ہیں، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو خالص عربی ہے، اور جس کو اللہ نے کئی مقام میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون، اور تیسرے مقام پہ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، لے کے آنے والا فرشتہ جو ہے وہ امانت والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا کہ کچھ اپنی طرف سے ملا دے یا کچھ گرا دے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین،
اللہ کا قرآن آپ کے سینے پہ آ کے القاء کرتا ہے تاکہ آپ دنیا کو کفر سے، شرک سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، وہ تو کھلی عربی یعنی ایسی عربی زبان میں ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن باز فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک لوہار تھا، اس کا نام بلعام تھا اور وہ عجمی تھا، عربی بھی نہیں تھا۔ تو حضور کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، اور بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد سلمان الفارسی ہیں، کیونکہ سلمان الفارسی بھی تو فارس کے تھے، اور وہ ان کی بڑی اللہ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ مدینے میں اسلام لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان کو سناتا ہے اور پھر حضور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ دو غلام تھے، رومی تھے، ان کے پاس ایک ان کی زبان میں کتاب تھی جو وہ پڑھا کرتے تھے، تو کافروں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا ہاں یتعلم منہما، ان سے جا کے حضور سیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اور محفوظ بھی ایسے مقام پہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، پھر لوح محفوظ سے اللہ نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ تو مانا پورا کامل، نزلناہ تو مانا تھوڑا تھوڑا۔ تو اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن جو ہے اتارا دنیا کے آسمان بیت العزت میں، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق آیات لے کے آتے رہے، صورتیں لے کے آتے رہے، تقریباً 23 سال میں آ کے وہ وحی جو تھی وہ مکمل ہوئی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا کہ اس کی حفاظت تو میرے ذمہ ہے۔ لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور جبریل امین کے پاس بھی محفوظ ہے، اور میرے مدنی پاک کے دل میں بھی محفوظ ہے، اور ہم اس کی حفاظت کے قیامت تک ذمہ دار ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کیا، اور اگر ان کو طاقت ہے تو ان کے پاس بھی تو بڑے بڑے شعراء ادباء فضل مقابلہ کریں قرآن کا۔ دیکھو نا جی، آج پوری دنیا میں یہودیت اور عیسائیت کا ایک قسم کا تسلط ہے، تقریباً یعنی پوری دنیا میں یہودی، حالانکہ عدد کے اعتبار سے بڑے تھوڑے ہیں، لیکن دماغ اور مکار اور شرارت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے دنیا کے جینیس لوگ جو تھے نا وہ اپنے پاس جمع کیے، ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، بس ہم اپنے لہو و لعب کے اندر مبتلا ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو اپنے زیر نگین کر دیا ہے، بلکہ اقتصادیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لیول آف اکانومی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں پیسہ گرا دیں، جب چاہیں پیسہ بڑھا دیں، جب چاہیں سونا گرا دیں، جب چاہیں ریٹ بڑھا دیں، جب چاہیں ڈائمنڈ کی مارکیٹ تحس نحس کر دیں، جب چاہیں اس کی قیمت بڑھا دیں، سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ اسی لیے تمام بینکنگ جو ہے یہ یہودی نظام پہ چل رہی ہے۔ اب تھوڑے بہت بینک ہیں جو اسلامی طرز پہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کو کامیاب کر دے۔ اچھا، اسی طرح عیسائی دیکھیں، پوری دنیا پہ ان کا تسلط ہے، لیکن آج بھی عیسائی اور یہودی دونوں مل کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے قرآن نے بار بار چیلنج کیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی مل جائیں کہ میرے قرآن کا مقابلہ کریں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کی کلام اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ تو جب ساری دنیا مل کر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی نے بنایا ہے؟ تو اللہ کا نبی بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، بناؤ، مقابلہ کرو۔ تو اس لیے اس کے اندر قرآن کی عظمت بھی ہے، قرآن کی تلاوت کے آداب بھی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کوشش یہ کیا کریں کہ جب قرآن پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں، آپ کا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی کفر اور شرک سے پاک ہو۔
اور اگر قبلہ رخ بیٹھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، اور جب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں تو پھر ادھر ادھر دماغ کو نہ لگائے بلکہ قرآن کو ڈوب کے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر معنی کے ساتھ پڑھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر معنی نہ پڑھ سکیں تو اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ گر جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، تو جو پڑھے گا 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 30 گناہ گر جائیں گے۔ اور اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اب اصلاح کا حل یہی ہے کہ روزانہ زندگی میں 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، درس قرآن سنیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی صحبت اختیار کریں، اور قرآن کو صحیح تلاوت کریں کسی قاری کے ذریعے، کم از کم اتنی صورتیں تو صحیح کر لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔